السلام کہ علیکم میں ورحمۃ اللہ مجھے وبرکاتہ، اور آج آپ لوگوں کا سیرہ کا پورشن سٹارٹ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اور سیرہ کی جو کلاسز لیں گے وہ مولانا محمد صادق ندوی کلاس لیں گے اب سے۔ اور وہ ریسرچ اسکالر ہیں، ریسرچ فیلو ہیں، بلکہ جو محقق جنہیں اردو میں بولتے ہیں۔ ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے علی گڑھ میں، اسلامی اسٹڈیز اور سوشل اسٹڈیز میں ریسرچ کرتا ہے۔ تو آپ نے کئی بڑی کتابوں کے عربی کتابوں کا ٹرانسلیشن کیے ہیں، اور کئی موضوعات پہ ان کی بہت اچھی تحقیق ہے۔ اور فی الحال ادارہ تحقیق میں محقق یعنی ایز اے ریسرچ فیلو کی حیثیت سے ہے۔ ندوۃ العلماء جو ایک بڑا مدرسہ ہے لکھنؤ میں، وہاں سے عالمیت اور فضیلت کی ہے۔ تو میں بلا تاخیر آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کلاس شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو بتا دیا گیا ہے کہ آج سے سیرت سیریز شروع ہو رہی ہے۔ سیرت یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہم جانیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیدائش سے لے کر جب آپ اس دنیا میں آئے تب سے لے کر اس دنیا سے جانے تک آپ نے کیسے زندگی گزاری۔ آپ کو جب نبی بنایا گیا تو اس کے بعد آپ نے بحیثیت نبی نبوت کا فریضہ کس طرح انجام دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے کیا رول ماڈل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، چونکہ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں، دعوت کی ذمہ داری صرف ان پر ہوتی تھی اور ان کی امتوں پر ذمہ داری فرض نہیں ہوتی تھی اس طرح نبیوں کی موجودگی میں۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس لیے آپ کے بعد اس دعوت کی ذمہ داری امت محمدیہ پر سونپی گئی ہے۔ تو ہمیں دعوت کو صحیح طور پر جاننے کے لیے دعوت کا طریقہ کار کیا ہو، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس راہ میں کیا رہنمائی تلاش کر سکتے ہیں، ہمیں وہاں کیا کیا رہنمائی ملتی ہیں، یہ ساری چیزیں سیرت کے اندر آتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مقام سے نوازا۔ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کو جو فضیلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تھی وہ پارٹیکولر تھی۔ بحیثیت مجموعی اگر دیکھیں تو تمام انبیاء برابر ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک دوسرے کو فوقیت دی ہے۔ بعض کو ایسی خصوصیات سے نوازا، جیسے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت سے نوازا تھا، دنیا میں ایسی بادشاہت کسی کو نہ اس سے پہلے ملی اور نہ بعد میں مل سکتی ہے۔ خود حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے ایسی بادشاہت سے نواز جو نہ مجھ سے پہلے لوگوں کو ملی ہو اور نہ میرے بعد آنے والے لوگوں کو مل سکتی ہے۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت سی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا تھا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بعض خصوصیات سے نوازا تھا کہ آپ جب اپنا ہاتھ آستین سے باہر نکالتے تو وہ بالکل سفید ہو جاتی تھی۔ اسی طرح جب آپ اپنی لاٹھی کو زمین پر مارتے تھے تو وہ سانپ کی شکل اختیار کر جاتا تھا۔ اسی طرح جب آپ بنی اسرائیل کو، اپنی قوم کو لے کر سمندر سے پار ہو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے سمندر پر لاٹھی ماری اور وہ سمندر دو ٹکڑوں میں بٹ گیا اور بیچ میں راستہ بن گیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے ہیں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصیات دی تھیں کہ وہ مردوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے۔ تو یہ انبیاء کی الگ الگ خصوصیات ہوتی ہیں جنہیں ہمیں سمجھنا چاہیے، اور ان تمام خصوصیات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی آخری پروفیٹ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نوازا۔ وہ خصوصیات قرآن کریم کے اندر آپ کی عظمتوں کا بیان ہے۔ اسی طرح احادیث کے اندر خود اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے بھی اپنی نبوت کی جو فضیلت ہے اس کو بیان کیا ہے۔ تو اس سیریز میں ہم لوگ انشاءاللہ وہ تمام چیزیں سیکھیں گے اور ہماری معلومات میں اس سے انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں سیرت پہ کہ سیرت کیا ہے۔
تو ہم دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، اور آپ لوگوں کو معلوم بھی ہوگا کہ سیرت کیا ہے. یہ ہر مسلمان کو یہ چیز معلوم ہوتی ہے اور معلوم ہونی بھی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو کچھ عمل کیا، یا آپ نے خاص موقعوں پر اپنے صحابہ کو جو گائیڈنس دیے، کبھی جنگ کے موقع پر، یا کبھی دو لوگوں میں آپس میں لڑائیاں ہو گئی اس موقع پر، یا کبھی لیڈرشپ کے معاملے میں جب آپ نے کچھ لوگوں کو روانہ کیا کسی علاقے کی طرف، تو آپ نے وہاں ان کو کچھ خاص ہدایت دی کہ تمہیں ایسے ایسے زندگی گزارنی ہے. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی، سماج، جس سماج میں آپ نے زندگی گزاری، اس سماج میں آپ نے لوگوں کے ساتھ کس طرح ڈیل کیا، جو مسلمان تھے ان کے ساتھ آپ کا کیا ویوہار تھا، اور جو نان مسلم تھے ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا رویہ اختیار کیا، یہ ساری چیزیں سیرت کے اندر آتی ہیں. سیرت النبی جب ہم کہتے ہیں، سیرت ایک عربک ورڈ ہے کسی بچے نے وہ جس میں جس کے معنی اصل تو آتے ہیں طریقہ اور راستے کے، یعنی جس راستے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور جس پر دوسرے آنے والے مسلمانوں کو چلنا چاہیے، وہ ساری چیزیں سیرت ہیں. اس میں اللہ کے رسول کی پوری زندگی اور جو خاص ایونٹس ہیں آپ کی زندگی کے، وہ وار، جنگ اللہ کے رسول کی زندگی میں پیش آئیں، اور پھر عبادات آپ نے کس طرح انجام دیا، خاص طور پر نماز، زکوٰۃ، حج، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں سیرت کے اندر آتی ہیں. سیرت کے سلسلے میں جو سب سے اہم چیز ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت ہے کہ چند صحابہ کرام آپ کے پاس آئے اور اللہ کے رسول کی زندگی کے بارے میں انہوں نے جاننے کی کوشش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کیسے تھے، آپ کے زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہوا کرتا تھا. تو حضرت عائشہ نے بہت ہی مختصر اور سمپل انداز میں جواب دیا، جس سے آپ کی سیرت کی جامعیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی سیرت کتنی اہم ہے، اور اگر ہمیں آپ کی سیرت نہ معلوم ہو تو ہم کتنے بڑے خسارے میں ہیں. یہ دونوں چیزیں اس سے معلوم ہوتی ہیں. حضرت عائشہ کا جو جملہ ہے کہ کان خلقہ القرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات، زندگی گزارنے کا طریقہ وہ بالکل ویسے ہی تھا جیسے قرآن نے بیان کیا ہے. یعنی ایک تو خود اللہ کے رسول کے بارے میں خاص طور پر کچھ چیزیں قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی ہیں، اور دوسرا اس میں مفہوم یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر جتنے بھی احکامات دیے گئے ہیں، جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرض کی ہیں، جن چیزوں سے روکا ہے، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گزشتہ انبیاء کے واقعات سے اور ان کی زندگی سے جو کچھ سبق لینے کا حکم دیا گیا تھا یا جو اشارہ کیا گیا تھا، وہ ساری چیزیں آپ کی زندگی میں مکمل طور پر موجود تھیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمیں قرآن کو بھی مکمل طور پر سمجھنا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں پہلے سیرت کو پڑھنا ہوگا. قرآن کے ساتھ سیرت کا بھی مطالعہ جب ہم کریں گے تو پھر یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے اچھے سے واضح ہو پائیں گی. قرآن کریم کی بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جن کے معنی کو سمجھنے میں اللہ کے رسول کی سیرت کس خاص پس منظر میں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اس آیت کا، وہ ساری چیزیں جب ہم جانتے ہیں، یہ کس جنگ کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس آیت کے مخاطب کون لوگ تھے خاص طور پر، یہ ساری چیزیں ہمیں وہی سے معلوم ہوتی ہے. اس لیے حضرت عائشہ کا جو یہ جملہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات، آپ کا کیریکٹر، آپ کا بیہیویئر، وہ سب وہی ہے جو قرآن میں دیا گیا تھا. تو یہ اللہ کے رسول کی سیرت کی جامعیت ہے. سیرت کے اندر اللہ کے رسول کے بارے میں جو قرآن کریم کے اندر ہیں، پہلے تو ہم وہی چیزیں لائیں گے جیسا کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ کان خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق و عادات قرآن کریم کے طرح تھے، یعنی قرآن کریم میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے. تو خاص طور پر قرآن کریم میں کچھ آیتیں ہیں جو بالکل ہمارے سامنے اللہ کے رسول کا جو مشن تھا، جو ویژن تھا، اور جو ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، وہ ساری چیزیں ان آیتوں سے واضح ہو جاتی ہیں. پہلی آیت میں نے رکھی ہے جو یہاں پر سورہ جمعہ کی آیت ہے. یہ دوسری صورتوں میں بھی اسی طرح کی آیتیں آئی ہیں جن کا مفہوم بالکل وہی ہے.
کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں کے درمیان، عرب کے جو لوگ تھے اس وقت کی جو سوسائٹی تھی اس میں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا، اور خاص طور پر جو عرب قوم تھی ان میں تو بالکل نہیں تھا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب آپ کو نبی بنایا گیا تھا اس وقت مکہ میں صرف 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سوسائٹی میں جہالت کتنی تھی۔ ان لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یعنی ایسا رسول جنہوں نے خود کبھی لکھا پڑھا نہیں تھا، ڈائریکٹ ان کو نبی بنایا گیا۔ اس میں بہت سارے جو آج کل مستشرقین ہیں وہ اسلام کے سلسلے میں جو اعتراض کرتے ہیں، ان کا جو بیس ہے سب سے بڑا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں سے، اپنے زمانے کے جو عیسائی پادری ہوا کرتے تھے ان سے چیزیں سیکھی اور پھر قرآن کی شکل میں ان کو لکھ دیا، یہ ان کا اعتراض ہے۔ تو قرآن کریم کی جو یہ آیت ہے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں اور پھر عرب کی ہسٹری جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا جو اسلام پر یہ اعتراض ہے وہ بالکل غلط ہے۔ اللہ کے رسول بالکل ان پڑھ تھے، اور خود آپ نے جو حدیث کے اندر بیان کیا ہے کہ جب جبریل میرے پاس وحی لے کر آئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ پڑھو، تو میں نے ان سے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہوں، اور واقعی ایسا ہی تھا کہ اللہ کے رسول پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ پھر 3-4 مرتبہ انہوں نے کہنے کے بعد خود قرآن کریم کی آیت پڑھی، سورہ اقرا کی 5 آیتیں، اور پھر اللہ کے رسول نے ان کو دہرایا۔ تو یہ ہے۔ اور دوسری چیز جو اس آیت کے اندر بتائی گئی ہے، اللہ کے رسول کا مشن کیا تھا، یتلو علیہم آیاتہ۔ ایک چیز ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ نبی، ہر نبی اور رسول کا جو ویژن ہوتا ہے، یعنی جس مقصد کی تکمیل کرنی ہوتی ہے وہ ہے کہ دنیا پر، اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کا نظام مکمل طور پر قائم ہو جائے، لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگیں اور لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کے بجائے اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ان کی زندگی گزرے۔ اب اس ویژن کو مکمل کرنے کے لیے انہیں جو طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے اس کی اس آیت کے اندر تشریح کی گئی۔ اس آیت کے اندر انہی چیزوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ رسول کا جو مشن ہوتا ہے وہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ لوگوں کو آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، یعنی یہ مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ تلاوت کر رہا اور لوگ خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آتی ہے، رسول کو جو ہدایات دی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جو ڈائریکشنز انہیں بتائے جاتے ہیں کہ آپ کو کس ڈائریکشن میں اپنی زندگی گزارنی ہے، کن چیزوں سے رکنا ہے اور کن چیزوں پر عمل کرنا ہے، وہ ساری چیزیں رسول لوگوں کو بتاتا ہے، اور وہ اپنی مرضی سے نہیں بتاتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی وہ آیتیں ہوتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات ہوتے ہیں وہی بیان کرتا ہے رسول، اپنی طرف سے کوئی من گھڑت بات نہیں کہتا ہے۔ ایک آیت کے اندر اس کی وضاحت بھی کی گئی ہے کہ وما ينطق عن الهوى، سورہ نجم کے اندر یہ آیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے کوئی بات نہیں بولتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی چیز اچھی لگ گئی، آپ نے کہہ دیا کہ یہ دین کا حصہ ہونا چاہیے، بلکہ وہی چیزیں آپ نے لوگوں کو بتائی جو خود اللہ تعالیٰ نے بتانے کا جن کا حکم دیا۔ اور دوسرا جو آپ کا مشن تھا وہ یزکیہم، تزکیہ، پیوریفیکیشن، دلوں کا تزکیہ، یہ بہت بڑا موضوع ہے۔ خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ اپنی سوسائٹی، اپنے پیرنٹس اور اپنے سماج کی وجہ سے اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ ایک دم بالکل صاف ستھرا دل لے کر آتا ہے، اسے کچھ نہیں پتا ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنے آس پاس کے لوگوں سے، اپنے ماحول سے چیزیں سنتا ہے اور پھر انہی چیزوں کو سیکھ کر اپنی زندگی میں برتتا ہے، اگر اس کا سماج، اس کی سوسائٹی بری ہے، برے لوگ رہتے ہیں وہاں پر، تو اس کے ذہن میں بھی وہی ساری چیزیں بیٹھ جاتی ہیں اور وہ بھی برا انسان بن جاتا ہے۔ تو جو رسول آتا ہے وہ اپنے زمانے کے لوگوں کے دل کو پیوریفائی کر دیتا ہے، یعنی ان کے اندر جس طرح ہمارے جسم کے اندر ایک قلب ہے، دل ہے، اور اس کا کام ہے کہ بلڈ کو پیوریفائی کرتا ہے، وہ خون کو، اسی طرح رسول جب اپنی سوسائٹی کا جو قلب ہوتا ہے، جگر ہوتا ہے، اس کو وہ پیوریفائی کر دیتا ہے، بالکل صاف ستھرا کر دیتا ہے، اس کے اندر برائی کے جتنے بھی مادے ہیں ان سب کو ختم کر دیتا ہے، اور اچھائیاں ان کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اگلے
جو اگلی چیز بتائی گئی ہے اس آیت کے اندر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور رسول ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. جو کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول کو دی گئی یعنی قرآن کریم، اللہ کے رسول لوگوں کو وہ بھی سکھاتے تھے. اور حکمت کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، خاص طور پر کہ ایک تو کتاب کے اندر ظاہر سی بات ہے، جب ایسی کتاب جس کو قیامت تک کے لیے گائیڈ بک بننا ہے، لوگوں کی رہنمائی کی کتاب بننا ہے، تو اس کے اندر ساری چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا جائے، اس زمانے میں ایسا ہوگا تو اس کے لیے یہ حکم ہے، بلکہ کچھ پرنسپلس ہوتے ہیں وہ بتا دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انہی کو بیس بنا کر انسان اپنی زندگی گزارتا ہے. تو حکمت کے اندر یعنی ایک مومن کے اندر جو چیزوں کو سمجھنے کی اور برتنے کی صلاحیت ہوتی ہے، کہاں ہمیں کون سا حکم نکالنا ہے قرآن و سنت کے اندر، کس حکم کو کس جگہ پر نافذ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. تو رسول ایک تو خود قرآن کریم جو کتاب آئی آسمان سے، اس کی تعلیم لوگوں کو دیتا ہے، اور دوسرا حکمت آگے کی زندگی کے سلسلے میں جو انہیں طریقے اپنانے ہیں، یا دوسرے لوگوں کو اگر مخاطب کرنا ہے، دوسرے لوگوں کو دعوت دینی ہے تو کس انداز میں دینی ہے، یہ ساری چیزیں رسول لوگوں کو سکھاتا ہے. یہ اللہ کے رسول کا وہ مشن بتایا گیا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور اس سے پہلے وہ لوگ جو عرب کے اندر تھے یا دیگر پچھلے انبیاء پر اگر اس کو اپلائی کریں تو وہاں مطلب نبی کے آنے سے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، اور پھر نبی نے آ کے ان کو سیدھا راستہ دکھایا. یہ اللہ کے رسول کی زندگی کا ایک مشن بتایا گیا ہے اس آیت کے اندر. اب ہم چلتے ہیں اگلی آیت میں. قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے، 21ویں پارے میں یہ صورت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی انسان کا باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی سب سے آخری پروفیٹ ہیں. یہ بڑی خاص آیت ہے، اس کا ایک پورا پس منظر ہے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ان کا نام بھی سنا ہوگا. وہ ان کو شروع ہی میں ان کا تعلق جو ہے عیسائیت سے تھا. ان کو عرب کے بعض قبیلے نے اغوا کر لیا تھا، ان کو اٹھا لیا تھا، اور عرب میں غلامی کا رواج ہوتا تھا اس زمانے میں کہ لوگوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا. تو اسی طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام بنا لیا گیا تھا. پھر وہ بکتے بکائے الگ الگ لوگوں سے منتقل ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچے. حضرت خدیجہ جو اللہ کے رسول کی پہلی بیوی ہیں، اور جنہوں نے اسلام کے فرسٹ پیریڈ میں شروع کا جو دور تھا اس میں اللہ کے رسول کا بہت زیادہ ساتھ دیا تھا مکی دور میں، انہوں نے اللہ کے رسول کو گفٹ کر دیا حضرت زید بن حارثہ کو. اور عرب میں ایک رواج یہ بھی تھا کہ اگر کوئی شخص ایسا لاوارث ہے جس کے ماں باپ کا پتہ نہیں ہے، یا یہ کہ ماں باپ ہیں لیکن اس سے بچھڑ چکا ہے وہ انسان، تو لوگ اس کو اپنا متبنہ منہ بولا بیٹا بنا لیتے تھے. تو اسی طرح اللہ کے رسول نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، اور پھر ان کی شادی اپنی پھوپھیزاد بہن حضرت زینب بنت جہش سے کرائی تھی. لیکن کچھ دنوں کے بعد ان میں نہیں بن پائی، طلاق ہو گئی. اور پھر عرب میں ایک رواج تھا، یا لوگوں کے ذہن میں یہ بات رچی بسی تھی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں کی جا سکتی ہے، یعنی ان کے نزدیک یہ حرام تھا. جس طرح خود کے بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں ہو سکتی، اسی طرح اگر کوئی منہ بولا بیٹا ہے تو اس سے شادی نہیں کی جا سکتی ہے. وہ یوں کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس رواج کو ختم کرنا چاہا، چونکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی تھی، تو آپ نے اس کی ذمہ داری خود اللہ کے رسول کو دی، اور آپ ہی کے ذریعے یہ کام کرایا. اللہ تعالیٰ نے خود آسمان پر ان کی شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی، اور پھر آپ نے ان کو اپنی زوجیت میں لیا. تو اس وقت کی سوسائٹی میں بہت زیادہ چرچا ہونے لگا، اور آپ کے کیریکٹر پر انگلی اٹھنے لگی کہ آپ نے اپنے بیٹے کی بیوی سے یعنی اپنی بہو سے شادی کر لیا. اس پس منظر میں یہ آیت ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی انسان کا باپ نہیں ہے. آپ کے تو بچے تھے، ظاہر سی بات ہے آپ ان کے باپ تھے، لیکن اس پس منظر میں یہ کہا گیا ہے کہ جو تمہارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ اگر کسی کو منہ بول کر یا کسی کو اپنا لیا گیا تو وہ اس کا حقیقی باپ نہیں ہو جاتا ہے. تو محمد بھی کسی شخص کا تم میں سے
حقیقی باپ نہیں ہے، بلکہ آپ کی جو اصل حیثیت ہے وہ یہاں بتائی گئی ہے، اور اسی پہ ہمیں فوکس بھی کرنا ہے یہاں پہ. وَلَكَ رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ آپ آخری پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور تمام نبیوں میں سب سے آخر میں آئے ہیں. آگے یہ بات ابھی آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ختم نبوت کا وہ اعزاز دیا گیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اور ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہیں. ابھی صرف یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ کے رسول کی جو الگ الگ خصوصیات اور آپ کا مشن بتایا گیا ہے، اس میں ایک تو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی، دوسری یہاں پہ ہے کہ آپ ایک پیغمبر ہیں اور خاتم النبیین ہیں. اگلی آیت اس سلسلے میں جو یہاں پہ ہے، وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے سب سے بڑا نمونہ ہے، جو رول ماڈل ہے، اس کو ہم کیسے فالو کریں. اور رول ماڈل ہے تو ہمیں اس کا کہاں سے پتہ چلا، یہ خود قرآن کریم کی یہ آیت ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یعنی رول ماڈل ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اور یہ ماڈل آپ کی زندگی ان کے لیے ہے جو کہ اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے، اور اس کی امید کیے ہوئے ہے کہ اسے اللہ سے ملنا ہے اور یوم آخرت میں اسے اپنی چیزوں کا حساب دینا ہے. یہاں یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ ایک طرف تو کہہ دیا گیا کہ تم تمام کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے، اور لیکن پھر آگے کہہ دیا گیا کہ ان لوگوں کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ یوم آخرت اور پر ایمان رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے. یعنی یہ چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے یہاں سے کہ اچھائی چاہے کتنی ہی بڑی ہو اور کتنی ہی زیادہ ہو، جب تک ہم اس کو فالو کرنے کے لیے، اس کو اپنانے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے، تب تک ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے. اللہ کے رسول کی زندگی جس طرح اس وقت کے سماج میں بالکل عام تھی، لوگوں کے سامنے تھی، آج کے سماج میں بھی آپ کی زندگی ویسے ہی عام ہے. اگرچہ آپ موجود نہیں ہیں فزیکلی، لیکن آپ کی پوری ہسٹری، آپ نے کیسے دعوت دی، کیوں دعوت دی، آپ کو جو نبی بنایا گیا تو آپ نے اس فریضے کو کس اہمیت کے ساتھ ادا کیا، اور رسول کی رسالت پر، اس کے میسج پر، اس کے میسج کو فالو کرنا اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، ہم اس سے کٹ کر نہیں رہ سکتے تو کیوں نہیں رہ سکتے، وہ ساری چیزیں ہمیں اسی وقت سمجھ میں آئیں گی، یا ان کا فائدہ ہم اسی وقت اٹھا سکتے ہیں جبکہ ہماری طرف سے پہل بھی ہو، اپنے دل کی چاہت سے ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، تبھی ہمیں اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. اگر ہم ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو چاہے اللہ کے رسول کی سیرت ہو یا کسی اور شخص کی زندگی ہمارے سامنے لا کر کھلی کتاب کی طرح رکھ دی جائے، پھر بھی ہم اس کو فالو نہیں کر سکتے اور نہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اس آیت کے اندر ہم مسلمانوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ صرف زبانی دعویٰ کرنے سے کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہم وہاں سے اپنی زندگی کے لیے سبق حاصل کر سکتے ہیں، مشکلات میں وہاں سے ہم سہارا ڈھونڈ سکتے ہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے، یہ اسی وقت یہ چیزیں فائدہ دیں گی ہمیں جبکہ ہم خود اپنی طرف سے بھی تیار ہوں اس چیز کو قبول کرنے کے لیے اور ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے. یہ ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے. اگلی آیت اس سلسلے میں بڑی اہم ہے. اللہ کے رسول کی دعوت کا جو سب سے اہم مقصد تھا اور سب سے بڑا فائدہ ہے نوع انسانی کو پہنچتا ہے، وہ کیا ہے؟ اس کا تذکرہ اس آیت کے اندر کیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون، کہ اے ایمان والو، اللہ کو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو. یعنی جب اللہ تعالیٰ تمہیں کسی چیز کی دعوت دے رہا ہے یا اس کا رسول تمہیں کسی کی طرف بلا رہا ہے، اور وہ چیز کیا ہے وہ آگے بتا دی گئی ہے، اذا دعاکم لما یحییکم، کہ جب رسول تمہیں اس چیز کی دعوت دے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، جس سے تمہاری لائف میں چینجنگ آ سکتی ہے، اس چیز کو فوراً قبول کر لو. یہ میں آیت کے اسی پہلے ٹکڑے پر بحث کرنی ہے، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 ہے، نہیں یہیں تک اس کا ترجمہ بھی لکھا ہے یہاں پہ.
اس آیت کے اندر جو ایک سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں فالو کریں اور آپ کی زندگی کو، جبکہ زمانہ ایک لمبا زمانہ گزر چکا ہے آپ کے اور ہمارے درمیان، پھر ہمیں آپ کی زندگی کی کیا ضرورت ہے اس کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی؟ تو اس آیت کے اندر بتا دیا گیا ہے کہ رسول کی جو زندگی ہے، ان کے اندر رسول کا جو طریقہ ہے اس سے انسان کو ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خود اس وقت کی جو سوسائٹی تھی کتنی بگڑی ہوئی تھی۔ جو ہسٹری جن لوگوں نے پڑھ رکھی ہے ان کو پتہ ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت جو برائیاں پھیلی ہوئی تھی، ان میں خاص طور پر عرب معاشرے میں بہت زیادہ برائیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ ان میں اچھائیاں بھی تھیں، لیکن اس کے بالمقابل ان میں برائیوں کا غلبہ زیادہ تھا۔ تو لیکن جب آپ نے کچھ سالوں کی محنت کی، تقریباً 23 سال کی محنت کے بعد جو سوسائٹی ہمارے سامنے نظر آتی ہے عہد صحابہ سے، جسے ہم تعبیر کرتے ہیں صحابہ کرام کا زمانہ، وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت اور حسین زمانہ تھا وہ۔ نوع انسانی کو، انسانوں کو تاریخ میں کبھی بھی ایسا دور نہیں ملا ہوگا جہاں ہر طرح کی اچھائی سماج کے اندر موجود ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو، شاید کہ عدی بن حاتم کو، اپنے مخاطب کر کے کہا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم دیکھو گے ایک عورت دور دراز کا سفر کرے گی اور وہ تنے تنہا ہوگی، لیکن اس کو راستے میں کوئی پریشان کرنے والا، اسے کوئی ڈرانے والا، کوئی اس کا مال لوٹنے والا نہیں ہوگا، اس کو کسی بھی چیز کا خوف نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے سوا۔ یہ سوسائٹی دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ حضرت ابو بکر کا زمانہ، حضرت عمر کا زمانہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان لوگوں کا جو زمانہ تھا وہ نہایت ہی خوبصورت اور بہترین زمانہ تھا انسانوں کے لیے۔ ہر شخص چین اور سکون کی زندگی گزار سکتا تھا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ رسول کی تعلیمات ہی کا نتیجہ تھا کہ ایک ایسا سماج وجود میں آتا ہے جس میں ہر طرح کا امن و امان ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نان مسلم، امیر ہو یا غریب، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کہاں کا رہنے والا ہے، اس کا کس علاقے سے تعلق ہے۔ ہر شخص انسان ہونے کی حیثیت سے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے چین اور سکون کی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی دعوت میں سب سے بڑا پیغام ہے انسانوں کے لیے۔ جب ہم ان آیتوں کے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی زندگی سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے یا آپ کا مشن کیا تھا، تو اس کے کچھ چند چیزیں نمایاں ہو کر آتی ہیں۔ ہر رسول کی زندگی اسی طرح ہوتی تھی، اور خاص طور پر اللہ کے رسول کی زندگی میں جو خاص طور پر جو چیزیں دکھتی ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت۔ آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء ہیں ان تمام کا یہی پیغام ہوتا تھا، اور ہر شخص نے اللہ تعالیٰ ہی کی دعوت دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی چیز کی دعوت دی۔ دوسری چیز ابھی شروع میں بھی بتائی گئی، پیوریفیکیشن، تزکیہ نفس۔ لوگوں کے دل جو بیمار ہو جاتے ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوہے میں جس طرح زنگ پڑ جائے، اسی طرح لوگوں کے دلوں میں جب زنگ پڑ جاتے ہیں تو رسول آ کر ان کے دلوں کو صاف کرتا ہے اور بالکل سفید چمکتے ہوئے پتھر کی طرح ان کے دلوں کو بنا دیتا ہے۔ اسی طرح کتاب اور حکمت کی تعلیم رسول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام رسول کو دیا گیا ہے ان کو لوگوں کے سامنے واضح کرتا ہے، اور پھر آگے کی زندگی انہیں کیسے گزارنی ہے، دوسرے لوگوں کو انہیں کیسے مخاطب کرنا ہے، یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ اور پھر ایک اور جو اہم چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے رسول کی زندگی میں، کہ وہ ایک نئی زندگی دیتا ہے، جیسا کہ ابھی بتایا گیا۔ ایک آخری پوائنٹ جو یہاں پہ ہے کہ اسلامک سسٹم آف لائف کا قیام، یہ بھی رسول کی زندگی کا اہم مقصد ہوتا ہے، جس مقصد کو خاص طور پر ہم لوگ اس زمانے میں بھول چکے ہیں اور اس کے لیے کوشش بھی نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی کوششیں کی، اور آپ سے پہلے بھی، وہ سب اسی لیے ہوتی تھی کہ زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہو جائے۔ ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام اللہ تعالیٰ کا جو پسندیدہ دین ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ہے کہ ہر شخص اسی دین پر عمل کرنے والا بن جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی انسان کو مجبور نہیں کرایا۔ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن یہ چیز ضرور ہے کہ رسول نے یہ کوشش کی کہ اللہ کا جو نظام ہے، چاہے وہ عدالت کا نظام ہو، چاہے وہ سیاست سے تعلق ہو اس کا، چاہے اس کا تعلق اکنامکس ہو، یہ ساری چیزیں
اسی نہج پر چلیں گی، اسی ڈائریکشن میں چلیں گی جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے علاوہ کوئی دوسرا نظام لوگوں پر نافذ ہو جس میں کہ لوگوں پر زیادتی ہو رہی ہو، ایک خاص کمیونٹی کو اس سے فائدہ ہو رہا ہو اور دوسرے لوگ اس کا نقصان بھگت رہے ہوں اور ان کی زندگی تنگ ہوتی جا رہی ہو، یہ رسول کی زندگی کا کبھی مقصد نہیں ہو، بلکہ وہ یہی چاہتا ہے کہ لوگوں کو ایک ایسا نظام دیا جائے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نجاشی کے دربار میں خطبہ دیا تھا، اسلام کا تعارف کرایا تھا پہلی مرتبہ، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَتِهَا. کہ دنیا میں جو اس وقت مذاہب رائج ہیں، جو الگ الگ مذہب کے دعوے دار ہیں، وہ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں ان سے نکال کر اسلام کا جو عادلانہ عدل و انصاف پر مبنی نظام ہے، سسٹم ہے، اس کی طرف لانا ہے. اور لوگ جو تنگی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اس سے نکال کر ان کو خوشحالی کی زندگی دینی ہے. یہ بہت بڑا مقصد ہے جسے ہمیں اب بھی یاد رکھنا چاہیے. یہ اب ختم نہیں ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب رسول دنیا سے چلا گیا تو رسول کا یہ مشن اب ختم ہو گیا، بلکہ اس کے لیے ہمیں اب بھی کوشش کرنی چاہیے. ہم جس سطح سے بھی اس کے لیے کام کر سکتے ہیں، چاہے وہ خود اپنے خاندان اور گاؤں میں یہ کام کر سکتے ہیں، یا اپنے ڈسٹرکٹ لیول پہ کر سکتے ہیں، یا اسٹیٹ لیول پہ، جو بھی ہمارے اندر صلاحیت ہے اس کے ذریعے سے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے. ایک سوال میں آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گا یہاں پر، کہ چونکہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے. یہ تو ہم نے اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ جو انٹروڈکشن کی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ ہم نے پڑھی ہیں. میں آپ تمام لوگوں سے ایک چیز جاننا چاہوں گا کہ فاؤنڈر آف اسلام کے بانی کون ہیں؟ یہ جواب میں آپ لوگوں سے سننا چاہ رہا ہوں پہلے، پھر اس پہ کچھ ڈسکس کریں گے. آدم علیہ السلام ہے، آدم علیہ السلام سے جی، آدم علیہ السلام. اور کچھ لوگ بتائیں. میں تمام لوگوں سے سننا چاہ رہا ہوں، کچھ لوگوں سے نہیں. آپ لوگوں کو جو بھی معلوم ہے آپ بتا سکتے ہیں، یہاں پہ شیئر کر سکتے ہیں، اس کے بعد ڈسکس کریں گے پھر اس پہ. یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی جو دنیا میں بڑے مذہب مانے جاتے ہیں، مذاہب، وہ تین ہیں. ایک یہودیت ہے، اور ایک عیسائیت ہے، اور ایک اسلام ہے، جنہیں ہم آسمانی مذاہب کہتے ہیں. تو اس پس منظر میں آپ لوگوں کو کچھ اندازہ ہوگا کہ فاؤنڈر آف اسلام کون ہے. بس یہ جاننا ہے ہمیں. جی بتائیں. اللہ. اور کچھ لوگ بتائیں. ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام. جی، اور بتائیں. جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور کچھ لوگ 25 لوگ ہیں تقریباً یہاں ابھی کلاس میں. ہم تمام لوگوں سے سننا چاہیں گے. ابھی 5 لوگوں نے اپنی رائے دی ہے. جلدی جلدی کریں، ٹائم چونکہ نہیں ہے. چلیے ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں بتانا چاہیں تو کوئی وہ نہیں ہے. ایک چیز ہمیں دیکھنی چاہیے. اگر آپ ابھی اپنے فون کو نکال کر گوگل پہ سرچ کریں ہو از دا فاؤنڈر آف اسلام، تو آپ کو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دکھے گا. لیکن یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے جو اس وقت مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ فاؤنڈر آف اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں ان کا مذہب اسلام نہیں تھا. یہی مطلب نکلتا ہے اس کا. حالانکہ قرآن کریم خود یہ کہتا ہے کہ آدم سے لے کر محمد تک جتنے نبی آئے، چاہے وہ حضرت ابراہیم ہوں، حضرت موسیٰ ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، یا آپ سے پہلے جتنے لوگ آ چکے ہیں، حضرت نوح اور ان کے بعد جو بڑے بڑے پیغمبر گزرے ہیں، ان تمام کا مذہب اسلام تھا. اور پھر خاص طور پر حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے تم لوگوں کو، امت کو، اپنے بعد کی نسلوں کو مسلم کا نام دیا ہے. هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے بھی اور اس میں بھی. تو قرآن کریم کا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ اسلام یہ کسی ایک نبی کا دین نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی انبیاء ہسٹری میں آ چکے ہیں، 1,24,000 یا 25,000 جو نبیوں کی تعداد بتائی جاتی ہے، ان تمام کا دین اسلام ہی رہا ہے. ایک چیز اور بھی دیکھنی چاہیے ہمیں کہ جیسا کہ ابھی بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں،
یقیناً وہ بھی اسلام کے ایک پیغمبر ہیں، لیکن فاؤنڈر آف اسلام ان کو بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ایک اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ سے پہلے جو حضرت ابراہیم کو چونکہ ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے کہ نبیوں کے باپ، یعنی انسانی ہسٹری کو دو حصوں میں ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، ایک حضرت ابراہیم سے پہلے اور ایک بعد کی ہسٹری ہے۔ ابراہیم سے پہلے جو انبیاء تھے ان کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر بہت کم ملتا ہے، اور ان کے بعد جو یہ اگر ہے بھی تو کچھ مخصوص انبیاء ہیں انہی کا تذکرہ ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو سلسلہ چلا ہے نبیوں کا، خاص طور پر بنی اسرائیل کے اندر جتنے پیغمبر آئے ہیں وہ کسی بھی قوم کے اندر اتنے پیغمبر نہیں آئے ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں، تو آپ کے بعد جو نسل چلی ہے وہ حضرت ابراہیم ہی سے ہیں، جتنی بھی نسل چلی ہیں۔ اسی لیے ان کو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ دین اسلام کے بانی وہ ہیں، حقیقت میں وہ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ بیچ کی ایک اہم کڑی ہیں۔ اب ایک سوال پھر یہ آتا ہے کہ تو پھر کیا حضرت آدم کو یا اللہ تعالیٰ کو کن کو اسلام کا فاؤنڈر مانا جائے؟ تو ظاہر سی بات ہے فاؤنڈر کسی شخص کے ذریعے کسی چیز کو فاؤنڈ کیا جاتا ہے، کسی انسان کے ذریعے، تو اس حساب سے حضرت آدم علیہ السلام ہیں فاؤنڈر آف اسلام، جنہوں نے اسلام کو اسٹیبلش کیا اور اسلام کا دنیا کے اندر تعارف کرایا، کیونکہ وہ پہلے انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہر زمانے میں ہدایت دی ہے، قیامت سے قیامت تک ان کی ہدایات رہیں گی اللہ تعالیٰ کی، تو حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز جو جیسا کہ ابھی میں نے بتایا، یہ بڑی غلط فہمی لوگوں کے درمیان پھیلائی جاتی ہے، یہ یہودیت اور عیسائیت ہے، یہ بھی اسلام سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، یہ بعد کے لوگوں نے تحریف کر کے اس کو یہودیت کا نام دیا ہے، جیسا کہ خود قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی یا نصرانی نہیں تھے۔ ابھی کے جو بات کے لوگ ہیں کرسچن، وہ بھی اپنی ہسٹری حضرت ابراہیم سے جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام واز اے کرسچن، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کرسچن تھے، عیسائی تھے۔ اسی طرح یہودی کے پاس جب جائیں گے تو وہ بھی کرسچن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کرسچن تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ نہ یہودی تھے، اور جو یہود ہیں وہ یہودی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کرسچن نہیں، بلکہ وہ تو کرسچن کو مانتے ہی نہیں ہیں، جس طرح پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اسلام کا پیغمبر نہیں مانتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے بہت کلیئر کانسیپٹ دیا ہے کہ جو انبیاء کا سلسلہ ہے، اس سلسلے میں ایک آیت سورہ شورا کی ہے، بہت اہم ہے۔ ایک چیز تو یہ دیکھ لیجئے کہ تمام پروفیٹس جتنے بھی پیغمبر آ چکے ہیں ان تمام کا دین اسلام ہی رہا ہے۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ لاسٹ میسنجر آف اللہ ہیں، جو بھی پیغمبر آپ سے پہلے آ چکے ہیں ان میں سے ایک ہیں، اور اسلام کے فاؤنڈر نہیں ہیں۔ ایک چیز یہ بھی ہے، ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ میری حیثیت اور مجھ سے پہلے جو انبیاء آ چکے ہیں ان کی حیثیت اس عمارت کی طرح ہے کہ ایک شخص نے ایک عمارت بنانے کی بنیاد ڈالی، عمارت بنانا شروع کیا، اور پھر لوگ آتے گئے اس میں ایک ایک اینٹ جوڑتے رہے، اور پھر لاسٹ میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ جاتی ہے اور پھر بیچ میں گیپ ہو جاتا ہے، لوگوں کا آنا بند ہو جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ آ کے یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک اینٹ اور اس میں پڑ جاتی تو یہ پوری عمارت مکمل ہو جاتی، یہ بہت بڑا نقص ہے اس میں۔ تو میری حیثیت اس شخص کی اسی ایک لاسٹ اینٹ کی طرح ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے قیامت سے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا وہ مجھ پر آ کر ختم ہو جاتا۔ مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے جس زمانے میں آئے اس زمانے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو احکامات دیے اور وہ انہوں نے لوگوں پر نافذ کیے، لیکن میں جو ہوں وہ آخری اینٹ ہوں جس کے بعد نبوت کی عمارت مکمل ہو جاتی ہے، اب اس میں کوئی کمی نہیں، یعنی آپ کے آنے کے بعد دین پورے طور پر مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں کسی طرح کی کمی نہیں۔ یہ جو یہاں اسکرین پر سورہ شورا کی یہ آیت دیکھ سکتے ہیں، 25ویں پارے میں ہے یہ، کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا ہے کہ اس نے تمہارے لیے مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے یہاں کہ وہی دین مقرر کیا ہے، اور جس کی ہدایت اس نے نوح کو فرمائی، اور پھر جس کی وحی ہم نے تمہاری طرف یعنی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی، اور جس کی وصیت ہم نے، جس کا حکم ہم نے ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو دیا۔ اس آیت میں یہ پورا کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کا دین کوئی نیا نہیں تھا، ہاں لیکن یہ بات ضرور ہے کہ آپ جو دین لے کر آئے ہیں وہ مکمل ہے، اس میں اب کوئی کمی نہیں ہے کہ قیامت تک اس کی بھرپائی کرنے کی یا اس میں کچھ اضافہ کرنے کی ضرورت پڑے۔ انسانوں کو زندگی میں جو بھی مشکلات آئیں گی ان کو قرآن و سنت کے اندر جو رہنمائی موجود ہے
وہیں سے ان کو اپنی رہنمائی حاصل کرنی ہے اور سے انہیں انشاءاللہ زندگی میں کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی اگر وہ واقعی حقیقی طور پر مومن ہیں۔ یہ سیرت کا مختصر انٹروڈکشن تھا ابھی آپ کے سامنے جو میں نے پیش کیا کہ اس میں اللہ کے رسول کی زندگی کا مقصد کیا تھا، آپ کو کیوں بھیجا گیا، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ اور خاص طور پر جو پیچھے میں نے 2-3 چیزیں ہائی لائٹ کی تھیں کہ پیوریفیکیشن، دعوت ٹو اللہ، یہ ساری چیزیں تمام رسولوں کا مقصد رہی ہیں اور اللہ کے رسول کی زندگی کا بھی مقصد تھی۔ باقی چیزیں انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ اس وقت اگر ابھی آپ لوگوں کے ذہن میں آج کے کلاس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔